ٹورزم میں صرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سمر کے آپ کے پاس 4-5 مہینے ہوتے تھے اسی کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے اس دفعہ پالیسی چینج کی ہے. اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ونٹر ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں، ساتھ ساتھ آٹم پر ٹورزم ہے ہمارے پاس، کلچر ٹورزم ہے، ریلیجنک ٹورزم ہے. ہم ایڈونچر ٹورزم سے ہٹ کر ان سارے ٹورزمس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹورزم انشورنس پالیسی ہم لا رہے ہیں، اور نیا ویب سائٹ ہم لانچ کرنے والے ہیں ٹورزم گلگت بلتستان کے اس پہ، اور موبائل اپلیکیشن کا بھی ہم انشاءاللہ جلد از جلد گلگت بلتستان کے ٹورزم میں. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایونٹس ہم نے اس دفعہ سردیوں میں بھی کیا، بڑا کامیاب گیا. سب سے پہلے جو خلطی فروزن لیک کا جو ہمارا کنسپٹ تھا اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ کروانے جا رہے ہیں. دیوسائی آئس ٹریورسنگ کا جو ایونٹ تھا وہ بھی بہت ہی کامیاب گیا ہمارے لیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ٹورزم پروموشن میرے خیال میں ٹاپ پہ ہے. ٹورزم کس طرح پروموٹ کریں گے اور اس کے لیے کیا پالیسیز بنائی جائیں گی، کیا اسٹریٹجی مرتب کی جائے گی، اس حوالے سے آج پروگرام روبرو میں میرے مہمان ہیں راجہ ناصر علی خان، منسٹر ٹورزم، سپورٹس، کلچر، یوتھ افیئرز اینڈ آرکیالوجی. راجہ صاحب، بہت شکریہ. آپ گلگت بلتستان میں ایک نیا چہرہ ہیں، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیسا لگتا ہے آپ کو اس فورم پہ حکومت میں، چونکہ آپ ہیں اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہوئے؟ بہت شکریہ شبیر صاحب. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں دعوت دی، کچھ بولنے کا ہمیں موقع دیا. دیکھیں جی، یہ فرسٹ ٹائم، خیر اس وقت گلگت بلتستان کے اس اسمبلی میں تقریباً 75% فرسٹ ٹائمرس ہی ہیں. بالکل. تو کوشش یہ ہوگی کہ عوام کے توقعات پہ اتریں ہم. تو فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی ایک پازیٹیو پولیٹکس کو ہم انٹروڈیوس کریں. زبان، رنگ، نسل، مذہب، یہ ساری چیزیں ختم کر کے صرف اور صرف گلگت بلتستان کے لیے کام کریں. آج بالکل جو اسمبلی کی کارروائی کے دوران سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ممبران اسمبلی امن ورک، پیس ورک، بالکل یہ کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل شبیر صاحب، انشاءاللہ 1-2 دن میں کل یا اسمبلی کے سیشن کے بعد یہ انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ امن ورک کا مقصد یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگ پرامن لوگ ہیں. صرف ہم یہ مذہبی اور رنگ، نسل اور علاقائی تعصب، ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے ہم نے صرف اور صرف اس علاقے کے لیے کام کرنا ہے، اس خطے کے لیے کام کرنا ہے، گلگت بلتستان کے لیے کام کرنا ہے. صحیح. راجہ صاحب، ٹورزم یقیناً ترجیحات میں شامل ہے. کیا چیزیں آپ اس وقت کوئی 1 2 3 میں آپ ہمیں بتائیں گے اسٹیپس جو آپ کرنے جا رہے ہیں ان کی پروموشن کے لیے؟ جی بالکل. میں آپ کا شیئر کرنا چاہوں گا سارے جو ہم 3-4 مہینوں سے جو ہمارے نئے سیٹ اپ ہے جو اس وقت گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے ہمارے PTI کی. تو ہمارا فرسٹ جو شارٹ ٹرم پالیسی ہے، ایک مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم پالیسی میں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر کے اوپر ہمارے گلگت بلتستان میں ٹورسٹ کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز ہم مہیا کریں. یہاں کے علاقے، گلگت بلتستان کی پہچان ہی صحافت اور ہماری ثقافت ہے اگر ہم دیکھا جائیں تو، کیونکہ خدا بند عالم نے سیاحت، ہمارے پاس اتنے نیچرل بیوٹیز، خدا بند عالم کے ایک نظر کرم ہے ہمارے علاقے کے اوپر. ایک خوبصورت ترین علاقہ ہمارے پاس ہیں. صرف ہمیں ضرورت ہے اس وقت اس اپرچونیٹی کو کیش کریں اور ہم پروموٹ کریں، اور جتنا ہو سکے اس پوٹینشیل، سیاحت میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ اگر ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں 4-5 سال بعد انشاءاللہ گلگت بلتستان کے جو بجٹ کا ریونیو ہم ان سے کور کر سکتے ہیں. صحیح. نہیں کوئی علاقے سپورٹس جن کو کہتے ہیں ٹورسٹ سپورٹس بھی دریافت کرنے کا ہے کوئی منصوبہ؟ جی بالکل ہے. ہم نے بہت سارے ٹیپس اینڈ ان ٹیپس ان پہ کام کر رہے ہیں پروجیکٹس کے اوپر، جس میں ہمارے بہت سارے علاقوں میں ابھی تک انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال میں ہم مطلب وہاں تک روڈ کی سہولت میسر کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹورزم انشورنس پالیسی ہم لا رہے ہیں، اور نیا ویب سائٹ ہم لانچ کرنے والے ہیں ٹورزم گلگت بلتستان کے اس پہ، اور موبائل اپلیکیشن کا بھی ہم انشاءاللہ جلد از جلد گلگت بلتستان کے ٹورزم میں اس میں تقریباً اس کے اوپر تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے.
हाँ 60-70%। تو کوشش یہی کہ ہم اپنے علاقے کو پروموٹ کریں. ٹورزم میں صرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سمر کے آپ کے پاس 4-5 مہینے ہوتے تھے اسی کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے اس دفعہ پالیسی چینج کی ہے. اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ونٹر ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں، ساتھ ساتھ آٹم پر ٹورزم ہے ہمارے پاس، کلچر ٹورزم ہے، ریلیجنک ٹورزم ہے. ہم ایڈونچر ٹورزم سے ہٹ کر ان سارے ٹورزمس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. بجٹ میں اضافہ آپ نے کیا ہے؟ جی بالکل کیا. کتنا اضافہ ہوا ہے؟ بجٹ میں تو خیر آپ کے سامنے ہے، جو جی بی پیکیج کا اعلان ہوا ہے وہ تقریباً انشاءاللہ خان صاحب جو ہی آتے ہیں اس کے اوپر عملی طور پر وہ خود یہاں آ کے اناؤنس کرے گا. اور اس کے علاوہ بھی جی بی کونسل سے بھی ہم نے ٹورزم کے لیے ایک مخصوص پیکیج کا بھی ہم نے حال ہی میں ایک 1 ملین اس کا 1 ارب روپے کا ہم نے صرف ٹورزم کے اوپر کا انفراسٹرکچر اور ریسٹ ایریاز کے اوپر ہم نے مختص کیا ہے. اس کے اوپر ابھی کام شروع ہونے والا ہے. کووڈ ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ تیسری لہر آ گئی ہے، تو یہ تیسری لہر نے پھر یہ مجبور کیا ہے شاید گورنمنٹ کو کہ وہ ٹورسٹ کو لنک کرے این او سیز کے ساتھ. جی بالکل. یا یہ این او سی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ٹیسٹ کلیئرنس؟ جی اس سے آپ کے خیال میں متاثر نہیں ہوگی ٹورزم؟ جی ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت تو متاثر ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گلگت بلتستان میں جو کووڈ کا جو ریشیو ہے اس وقت اللہ کے فضل کرم سے نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کو ہم اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہم ٹورسٹ کو انشور کریں کہ وہ سرٹیفائڈ کووڈ ٹیسٹ کر کے گلگت بلتستان کے اندر آئے. اس سے اگر فرض کریں، خدا نہ کریں کہ زیادہ متاثر ہو، کیونکہ گلگت بلتستان میں جیسا آپ نے کہا کہ کووڈ اتنا زیادہ نہیں پھیل رہا ہے تیزی سے، جبکہ دوسرے علاقوں میں ہم رپورٹس اور سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ پھیل رہا ہے. کہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں سے لوگ پھر سرٹیفکیٹ لینے کے بجائے کہ کہیں اور ادھر ادھر کے علاقوں کا رخ کریں؟ اس کے اوپر ویسے سوچ بچار تو یقیناً ہوئی ہوگی. جی بالکل ہے. ہم ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت نرمی تو ہم کریں گے آگے دیکھ کے. بس صرف یہ کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ پوری نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں اگر نہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں بھی عائد ہو سکتے ہیں. تو ہمیں وفاق کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قوم جو ہے صحت مند رہے. ہم ہمیں اپنے سب سے زیادہ جو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنے تو صرف اور صرف اپنی صحت اور اپنی یہاں کے شہریوں کی زندگی سے ہیں. تو ہم ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی سرٹیفکیٹ اور کووڈ ٹیسٹ کو لازمی قرار دینا اس لیے مجبوری ہے کہ کیونکہ اس وقت ہمارے گلگت بلتستان میں ہم جو خطرات جو نیچے ہیں فیڈرلز میں وہ یہاں پہ نہ آئے. ایسے خطرات سے ہم فورن ٹورسٹ کو زیادہ سے زیادہ راغب کرنے کے لیے جی کیا ایسے اقدامات کچھ سوچے گئے ہیں؟ جی بالکل. فورن ٹورسٹ کا جو رجحان اس چیز کو بڑھانے کے لیے ہم سب سے پہلے جو چیز پہ فوکس کریں وہ یہاں کی سیکیورٹی اور ریسکیو سسٹم اور ان کی انشورنس پالیسی کے اوپر ہم جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی بھی لوگ آئیں، ٹورسٹ آئیں، ڈومیسٹک ہو یا فارنرز، وہ یہاں آ کے ایک بہترین ان کو جو ہے نا پرامن فضا ملے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ریزیڈینشیل پرابلمس ان کو فیس نہ آئے. اور جو ویزا پالیسیز ہیں جو ہمارے پاس جو ہم فیس کر رہے ہیں کہ اس میں نرمی ہو. سب سے پہلے کیونکہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہمیں فیس ہو رہا ہے یہاں پہ این او سیز کے حوالے سے جو یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ہم نے جب میٹنگ کی تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے نا ان پالیسیوں میں تھوڑی سی نرمی کریں تاکہ ہم اپنے جو ٹورزم کی جو پروموشن کے لیے ہم ایزی کام کر سکیں. اپ کمنگ ایونٹس کون سے آپ کے خیال میں ہیں؟ جی ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایونٹس ہم نے اس دفعہ سردیوں میں بھی کیا، بڑا کامیاب گیا. سب سے پہلے جو خلطی فروزن لیک کا جو ہمارا کنسپٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ کروانے جا رہے ہیں. ڈیوسائی آئس ٹریورسنگ کا جو ایونٹ تھا وہ بھی بہت ہی کامیاب گیا ہمارے لیے. ایک خوشائن بات ہے کہ لوگوں نے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ بھی کیا. اور ونٹر میں K2 ایکسپیڈیشنز اور K2 سمٹ بھی بڑا ایک آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو انسیڈنٹ ہوا محمد علی ستپارہ کا، تو اس کا ہمیں بہت افسوس بھی ہے. وہ ہمارے قومی ہیرو کے نام پہ اس نے پاکستان کے لیے جو کام کیا، ونٹر ٹورزم کی پروموشن کے لیے اس نے جو کام کیا، اپنی زندگی کا ایک بہترین قربانی اس نے گلگت بلتستان کے نام کے بلکہ پورے پاکستان کا جو ہے نا نام روشن کیا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایونٹس آگے آ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس شندور فیسٹیول سے لے کر سرفرنگا کاریلی اور خنجراب یہ ساری چیزیں ہم پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو نیشنل اور یہاں پہ جو فروٹ فیسٹیول کا بھی ہم انعقاد کریں گلگت بلتستان کے اندر. ایمبیسڈر سمٹس بھی انشاءاللہ اس سال ہم کرنے جا رہے ہیں. شندور کی آپ نے بات کی، ہمارے جو انفارمیشن ہے بحیثیت ایک صحافی کے
गिलगित की टीम इस दफ़ा भी कोई कारनामा अंजाम देने वाली नहीं है, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, कोई बाकायदा तैयारी नहीं है। तो अब हमारे पास टाइम कम है, आप कुछ सीरियस इक़दाम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगली दफ़ा ये इसलिए कहा जाता है कि ये वन साइडेड होता है। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं कि गिलगित की टीम जाती है और हार के आती है, तो इस दफ़ा कोई खुशखबरी नई हुकूमत के साथ आप देने देखें, एक तो हमारे पास टाइम की कमी की वजह से इस साल हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर कंसंट्रेट ना कर सके, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हमने कुछ प्लानिंग की है उसके ऊपर। एक तो फर्स्ट तो हमने KPK गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि मतलब एक दफ़ा जो संदूर मैनेजमेंट है, एक साल गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत करें और एक साल जो है ना नेक्स्ट उसके लिए हम KPK को दिया जाए। तो इसके लिए हमने आर्मी से भी राबता की है और बहुत सारे वहाँ पे जाके प्रैक्टिस का मसला है, उसके लिए वहाँ पे एक अच्छा पोलो ग्राउंड भी हम बनाने जा रहे हैं, बन रहा है, बल्कि अभी उसके ऊपर काम शुरू है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो फाइनल भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जाके वार्म अप मैचेस वगैरह वो वहाँ खेलेंगे तो बेहतर तरीके से वो अपने फ़न का मुजाहरा कर सकेंगे। सही। इसमें मेरा एक मशवरा भी है राजा साहब के, ज़रूर 1-2 चीज़ों के ऊपर जो बड़ी बड़ी खामियाँ हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनके दुरुस्त ना होने तक गिलगित की टीम चतराल से नहीं जीत सकती, तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी कि आप ज़रूर उनके ऊपर, जी बिल्कुल, ये कंसर्न लोग जो हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा उनके ऊपर थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि हिंट्स आप थोड़ा सा मुझे प्राइवेटली भी, और मैं कोशिश करूंगा कि हम डिपार्टमेंटली भी अगर कोई हमारे पास टैलेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो हौसला अफजाई के लिए उसको फैसिलिटेट भी करेंगे। अगर उसको मंथली भी अगर कोई पैकेजेस या ईयरली उनको पैकेज दे के इस टीम को अगर हम करना चाहें, तो हमारा कंसेप्ट ये भी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की जो वाइल्ड पोलो है उसको हम फेडरल में भी इस दफ़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हम इस्लामाबाद में भी करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि चतराल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें होंगी। उसके अंदर वाइल्ड पोलो लीग के नाम से मैंने हर बार तकरीबन उसके ऊपर नेशनल बैंक हमें स्पॉन्सरशिप दे रहा है, वो उसमें हम करवा रहे हैं। उसके साथ साथ बल्तिस्तान में भी हम इंशाल्लाह इस दफ़ा गर्मियों में चतराल की टीमें बुला के हम अपनी टैलेंट को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो एटमॉस्फेयर जो माहौल पैदा होगा पोलो का, वो एक फ्रेंडली माहौल रहेगा। उसके साथ साथ हमारे लोग देख सकेंगे कि वहाँ के लोग जो बेहतर अंदाज में पोलो खेलते हैं वो किस हिसाब से खेलते हैं, ताकि हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। और हमारे पास जो टैलेंट है हम चाहेंगे कि वो मेरिट की बुनियाद पर आगे आएँ, और सरकारी टीमों से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को फोकस करें, जिसमें ज़्यादा बेहतर टैलेंट होगा उसी को आगे उसको आगे करें। तो कोशिश यही होगी कि हम अपने इलाके की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कल्चर से, तो वो मेरिट की बुनियाद पर। आखिरी सवाल राजा साहब, क्योंकि टाइम में थोड़ा सा महदूद है हमारे पास, टूरिस्ट इंश्योरेंस के हवाले से आपने बात की थी, जी थोड़ा से उसके खदोखाल बताएंगे? जी मैं हादसा तो हमारे यहाँ पे पूरे पहाड़ हैं और बहुत सारे हादसा। बिल्कुल, देखें, एक ये है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम करने जा रहे हैं जिसमें 1000 रुपीज़ हम पाकिस्तानी नेशनलिटीज़ डोमेस्टिक के लिए कर रहे हैं और $100 हमने फॉरेनर के लिए रखा है इसमें। अगर स्टूडेंट्स हो तो उसके ऊपर भी हमने डिस्काउंट और कंसेक्शन रखा है कि मतलब अगर स्टूडेंट करते हैं तो 600 रुपीज़ या इस तरह से, हम ग्रुप में करते हैं तो उस पर भी डिस्काउंट होगा। उसके ऊपर ये होगा कि आप अगर एक्सीडेंटल खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे पेश आते हैं या कोई मेडिकल इंश्योरेंस है इसके अंदर वो कवर कर सकता है 50,000 के करीब। अगर 1000 रुपये में आप 50,000 उसके ऊपर है तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी होगा हमारे टूरिस्ट के लिए, और एक सिक्योर भी होगा। वो यहाँ आने के बाद उस इंश्योरेंस कार्ड के, स्मार्ट कार्ड के उस पर हम 5% मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजाज में और मुख्तलिफ होटल्स में उस पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया राजा नासिर अली खान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, नई हुकूमत है, तरजीहात में यकीनन टूरिज़म टॉप के ऊपर है, और राजा नासिर अली खान खुद ही एक यंग नौजवान हैं मैं कहूँगा, और सियासत में भी नए हैं। असम्बली के अंदर बहुत सारे हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी नए हैं। यकीनन एक नया जज्बा होगा। आने वाले दिनों में हम ज़रूर इसके ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश करेंगे कि क्या बेहतरी इसके ऊपर लाई जाती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।